اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، دوستوں، میں دعا کو ہوں ہم سب اللہ کی حفاظت میں رہیں، شیطان کی شر سے اللہ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی نہیں کسی وجہ سے وہ کرم کرے تو اللہ کرم کرے تو آدمی شیطان کے کہتے ہیں سنا ہے کہ اس کے پاس نورانی ٹنگ آدمی کو گمراہ کرنے کے، اس کے بعد طریقے نورانی طریقے ہیں، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، مگر وہ گمراہی میں ڈوبتا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اب میں یرکان پر تیسری ویڈیو، یہ ساری چیزیں ایک ویڈیو میں بیان ہو سکتی تھی، مگر آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کی طبیعت پر گران نہ گزرے، چھوٹے چھوٹے یہ ویڈیو بناتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیا کریں، اس کو سمجھ لیا کریں۔ یہ تیسری جو یرکان پر ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پیلے یرکان پر ہے۔ یہ BC جو ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ ان کا انجام جو آخر میں ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس پر میرے ایک دوست حکیم صاحب میرے ساتھ یہاں کبھی وہ آئے تھے بات کرنے، میری حقیقت سے صرف جو میں بات کرتا ہوں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی، ان نے ایک ویڈیو بھی بنا لی، ہم نے اس میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، ان نے اپنے طور پر ایک ویڈیو بنائی۔ وہ انتہائی پیارے دوست میرے، یہاں تک اندازہ کر لیں لوگوں نے ان کے بھائیوں سے افسوس کیا، میں بھی اس جنازے میں پہنچ گیا تھا، یا لوگوں نے میرے ساتھ ان کا افسوس کیا کہ آپ کے وہ دوست تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ واقعی میرے دوست تھے۔ بہرحال پیلے یرکان پر بات کر کے ان نے کہا جی آپ سمجھتے ہیں یہ 4 نمبر سے یہ پہلے مجھ سے انہوں نے منوایا کہ پیلا یرکان 4 نمبر تحریک ہی میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی میں ہوتا ہے۔
اور 4 نمبر تحریک کے یرکان میں، پیلے یرکان میں آدمی کا چہرہ پیلا ہوتا ہے، بالکل پیلا، جسم پیلا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو جسم پر کپڑے لگتے ہیں وہ بھی پیلے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تیرا نظریہ غلط ہے، تیری سوچ غلط ہے۔ حالانکہ وہ میرا نظریہ ہے ہی نہیں، میرا قانون نہیں ہے، یہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا قانون۔ انہوں نے کہا کہ عزم میں آپ کہہ رہے ہیں گرمی ہے، اور خون کے اندر آپ اس کو خشکی مان رہے ہیں۔ جبکہ سارے جسم کا دورہ خون کرتا ہے۔ میں جی خون اپنی جگہ پر دورہ کرتا ہے، ٹھیک مانتا ہوں، مگر یہ کپڑے پیلے ہونے کے اسباب جو ہے وہ پسینہ ہوتا ہے، اور پسینہ ہمیشہ غدد ہی دیتی ہے، غدد کی وجہ سے پسینہ آتا ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عزم کون سا، آپ کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے، غدد، اور غدد بھی کون سا، غدد جاذبہ۔ یہ جب پسینہ دیتے ہیں تو کپڑے پیلے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارا زندگی ہے کہ خون کی وجہ سے، حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی سب جانتے ہیں پسینہ غدد دیتی ہے، وہ جو پسینہ آتا ہے اس غدد کے اندر پیلا پن، یرکان جو پھنسا ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے تو کپڑے پیلے ہو جاتے ہیں۔ باہر یہ ایک بات تھی جو آج میں یہ میرے خیال میں آ گئی، وہ ذہن میں آ گئی، تو میں نے وہ بات کر دی۔ جو ساتھی اس دن ساتھ تھے، بہت پیارے حکمات اس وقت ساتھ تھے، وہ ساری بات کے گواہ ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، کیونکہ میرا ان سے پیار تھا۔ وہ وفات پا گیا، مجھے آج بھی ان سے اللہ کرے کہ رحمت کرے اس کو، اللہ پاک اس کے جو آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ پاک اس کو جنتوں میں گھر عطا فرمائے۔ میں کیونکہ اس ہلکے لہجے میں، پیار محبت کے لہجے میں، اس ویڈیو کے اندر یہ بات موجود ہے جو میں آج کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس کا جواب آج دے رہا ہوں، اس وقت بھی ہے، مگر وہ ایک نرم لہجے میں۔ کبھی کسی کو ملے جن کے پاس وہ ویڈیو ہے، وہ ذرا بیٹھ کے غور سے توجہ سے سن لے۔ ہاں میرے بھائیو، میرے دوستو، پیلے یرکان پر بات ہو رہی تھی،
اس پر حضرت صابر ملتانی رحم اللہ علیہ کا ایک نسخہ مجھے ہوتا ہے. جو پہلی بات کی ہے وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی وہ نسخے ہیں. ملیت دو کے، اکثیر دو کے، اکثیر دو کی وہاں خوراک دو چاول ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ کانے ابجد میں اکثیر کو ماشوں میں نہ دے دینا، مریض طلب ہو جائے گا. پیلے جرکان پر تو بہت سارے واقعے ہیں. جو آخری درجہ اس کا ہوتا ہے وہ پیٹ میں پانی پڑنا ہے. اس کا سخی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طبی نام یاد کر لے. اس کا سخی پیٹ کے اندر، پیٹ کی اندر پرتوں میں پانی کا جمع ہو جانا. نہیں جو یہ ایلوپیتھی والے ہیں جگر کو تبدیل کرنے کا مشورہ دیتی. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ استعمال کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے جگر کو نیا لگوانے کی. اس نسخے کا نام سن لیں. اس نسخے کا مزاج بھی بتاتا ہوں آپ کو. آج تک آپ بھول میں ہیں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسخے کا مزاج نہیں لکھا. ہم نے اس کا نام دعا خانے پر جو رکھا ہوا ہے وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے اس نسخے کا جو نام دیا ہے دعائے ارکان. ہم نے جو نام رکھا ہے اپنے دعا خانے پر وہ یرکانی، بس اتنا لفظ. اس نسخے کے اندر صرف دو چیزیں ہیں. یہ دو چیزوں کا نسخہ دے دیں پھر اللہ کی رحمت کی ہوتی بارش دیکھ. اللہ کا کرم کیسے مریض پر ہوتا ہے. زندگی موت میرے اللہ کے پاس ہے. ایک مریض پر نہیں، ہزاروں مریضوں پر ہمارا تجربہ ہے. یہ نسخہ مریض کو موت کے منہ سے چھین لاتی ہے، واپس لے آتا ہے. یہ نسخہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس نسخے میں کون سی دو چیزیں ہیں. یہ پھٹکری سفید کچی ایک پھٹکری فل کی
جس کو بریاں کہتے ہیں، نہیں، اس نسخے میں کچی پھٹکڑی ہے، 3 حصے، 3 حصے ہیں۔ اب کچی پھٹکڑی کا مزاج سمجھے کیا ہے؟ جب بریان ہو جاتی ہے، بریا کی جاتی ہے، تو پھٹکڑی توڑ عضلاتی اعصابی کہلائے گی۔ تو یہ جب تک کچی ہے، ایک زبردست کھار ہے، یہ اعصابی عضلاتی 1 نمبر کہلائے گی۔ جب بریا کی جائے گی تو پھر 2 نمبر عضلاتی اعصابی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے پانی کو، اس کھار کو خوئی کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے بریا کر کے۔ جب یہ کچی حالت میں ہوتی ہے تو یہ اعصابی عضلاتی ہے۔ کچی پھٹکڑی کتنے؟ 3 حصے، اور 1 حصہ ریونت اثارہ۔ اچھی طرح پیس کے رکھ لیں۔ اب ریونت اثارے کا مزاج کیا ہے؟ کتی اعصابی ہے، 5 نمبر ہے۔ کچی پھٹکڑی کے آگے ریونت اثارے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ 3 حصے ہے۔ کچی پھٹکڑی کے اندر جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں، ریونت اثارہ اس کو ختم کرتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا مزاج اس نسخے کا 1 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، 1 نمبر ہے۔ اعصابی عضلاتی ہے، اعصابی عضلاتی ہے۔ اس کو مریض کی برداشت کے مطابق دیکھیں۔ مریض کو جب آخری درجے پر پہنچو، پہلے یہ ارکان ہو، یہ دیں 1 کیپسول 500 mg کا صبح شام۔ جب آخری درجے پر پہنچاؤ، اس کی طبیعت کی برداشت کے مطابق دے۔ میرا اللہ کرم کرے گا، میرا اللہ مریض کو بہتری دے گا، اور آپ کے طب کو 4 چاند لگائے گا۔ ہاں جی، یہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، کسی ارے گہرے کا نہیں ہے، عین حقیقت طب کے مطابق ہے۔ کوئی بات رہ گئی ہو، آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کم عقل آدمی ہوں، کوئی لفظ انشاءاللہ غلط نہیں بولا ہوگا، جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ دوائی بنا کے دعا خانے میں لازم رکھے، کسی وقت بھی ایسا مریض آ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو طب کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔